إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سخت گرمی کے وقت مدینہ المنورہ سے باہر نکل گئے تو دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ تو کھانے کا ٹائم تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ انی صائم، تو یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بہت حیران کر گئی کہ یہ گرمی کا موسم دیکھو، اور یہ بالکل دھوپ کا ٹائم، سخت گرمی، اور ایک چرواہا، اور بالکل اکیلے ایک صحرا میں، اور اس کی بات دیکھو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس بات پر انتہائی حیرت ہوئی ابن عمر کو، تو انہوں نے بطور امتحان اس چرواہے سے کہا
کہ ایسا کر لیجئے کہ آپ ہمارے اوپر ایک بکری بیچ دیجئے۔ تو چرواہے نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ یہ بکریاں میری مالک کی ہے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ ایسا کر لیجئے کہ آپ یہ بکری ہمارے اوپر بیچ دیجئے اور پھر اپنے مالک کو کہہ دیجئے کہ اس کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ آپ کے مالک کو کیا پتہ کہ وہ آپ نے بیچ دی ہے یا اس کو بھیڑیا کھا چکا ہے یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو آپ ہمارے اوپر بیچ دیجئے یہ۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ اگر یہ بکری اپنے مالک کے بغیر اس اکیلے موقع پر میں آپ پر بیچ دوں تو مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، مگر فَأَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَنْ، پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اگرچہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے سر پر کھڑا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہما اس چرواہے سے اتنے متاثر ہوئے کہ آئے مدینہ منورہ اور پوچھا کہ اس چرواہے کا مالک کون ہے؟ ان کے مالک کا پتہ چلا دیا، اور چلانے کے بعد اس غلام کو چرواہے کو بھی خرید لیا، اور ان کے ساتھ جتنی بھیڑ بکریاں تھیں وہ سب کچھ انہوں نے خرید لی، اور اس کے بعد جا کر اس چرواہے سے کہا کہ جا آپ بھی اللہ کے لیے آزاد، اور یہ جتنی بھیڑ بکریاں تیرے پاس ہے یہ سب کچھ تیری ہو گئی، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا اتنا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا اتنا ڈر ہے کہ اس موقع پر آپ کا روزہ رکھنا، اس موقع پر آپ کا اپنے مالک سے خیانت نہ کرنا، اس گرمی کو، اس دھوپ کو، ان تمام حالات کو برداشت کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حقیقتاً اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا بھی تیار کی ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بھی تیار کی ہے۔ جنت اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، جہاں جنت کا طمع اور لالچ ہو ان کے اندر، اور جہنم کا ڈر ہو ان کے دل کے اندر۔ جو دل اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، جو دل جہنم سے ڈرنے والے نہیں ہو، جن دلوں کے اندر جنت کی محبت نہ ہو، تو ایسے دل یہ پھر اللہ رب العالمین کے قرب کے مستحق نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے سر پہ ہے، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، اور پھر دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے، جنت کی زندگی کو ترجیح دیتے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین فرماتے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی قسم کی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دل جب یہ اللہ کا خوف ان دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر ان دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، جہنم کا ڈر جب ایک دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر وہ دل چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کے غیر موجودگی میں ہو، کسی بھی حال کے اندر یہ دل پھر نہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، نہ پھر مخلوق کے اندر کسی سے خیانت کرے گا، پھر یہ اپنے اللہ کو اپنے سر پر دیکھ کر یہ کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے جب ایک دل کے اندر خوف آتا ہے، اس معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، ان لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، پھر وہاں فوج پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہاں پر ڈنڈا اٹھانے
کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی پولیس تھا، نہ کوئی اور ادارہ تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جماعت کی اصلاح کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اصلاح اس انداز پر ہوئی تھی کہ ان میں سے ہر صحابی ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے معاشرے کے اندر آپ کو چوری، ڈکیتی، زنا، خیانت اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی غلط باتوں کی شکایت آپ کو نہیں ملے گی، یا ملے گی تو نہ ہونے کی برابر ملے گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے دل یہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے منور ہو چکے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ نماز پر کھڑے ہوتے اور خاص طور پر سورہ مطففین کی آیات پڑھتے تھے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہر بات کا سوال کرے گا، ہر بات کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا، تو ان کی حالت ایسی ہوتی کہ علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا کہ ان کا بیٹا فوت ہوا یا گھر کے اندر ان کی کوئی فوتگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا رو رہا، اتنا اتنی ہیبت ان لوگوں کے اوپر غالب ہوتی کہ اتنے ڈرنے والے تھے اللہ رب العالمین سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو اس انداز سے نظر آتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ان کے گھر کے اندر ابھی کوئی غم ہوا ہے اور اس غم کے بعد یہ اپنے گھر سے نکل چکے۔ اس اللہ کے ڈر نے، اللہ کے خوف نے، جہنم کے خوف نے، اس نے ہمارے اسلاف کا جینا مرنا حرام کر کے رکھا تھا۔ ان کی زندگی ایسی ہوئی تھی کہ وہ زندگی گزار بھی رہے تھے، لیکن اس زندگی پرتعیش انداز کے اندر، اس انداز سے نہیں بلکہ خوف ہر وقت ان کے دل میں ہوتا، ہر وقت ان کے دل میں ڈر رہتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب لوہار کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ لوہار انہوں نے آگ جلائی ہے اور آگ کے اندر انہوں نے لوہا رکھا ہوا ہے اور وہ لوہا انتہائی گرم ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس لوہے کو کوٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ بے ہوش پڑ جاتے اس موقع پر، یہ یاد کر کے کہ ہمیں بھی ایک دن اس آگ میں جانا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جس کے سامنے یہ لوہا نہیں ٹک سکتا، تو کل قیامت جہنم کی آگ جو اس سے 70 مرتبہ زیادہ سخت ہے، اس آگ کے اندر مجھے اور آپ کو، ہمارے جیسے انسانوں کو جانا ہے، جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے وقودها الناس والحجارہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے ہمیں آگ سے ڈرایا ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے حمام سے بھی ڈراتا کہ اگر تو نے یہ نافرمانی کی میں تجھے حمام کے اندر بند کر لوں گا، تو بھی میری ہنسی ختم ہو جاتی اور میری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی اگر مجھے صرف اور صرف حمام کی دھمکی دیتے۔ چھ جائے کہ اللہ نے مجھے آگ کی دھمکی دی ہے۔ اللہ فرماتے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اے لوگوں میں تجھے آگ سے ڈراتا ہوں، میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں، نارن تلظا، شعلے بھڑکنے والی آگ، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بڑے بدبخت لوگ اس آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آگ سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے اور اسی آگ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، اور معمولی انداز میں نہیں بلکہ انتہائی سخت انداز میں ہمیں ڈرایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ کھڑے تھے اور ممبر پر فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انذرتکم النار، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ پھر فرمایا اے لوگو انذرتکم النار، لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زور سے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک، ان پر چادر پڑا ہوا تھا، آپ کا چادر مبارک گر گیا، اور اتنے زور سے آپ نے یہ بات بیان کی کہ صحابی فرماتے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر بازار میں ہوتا تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن سکتا۔ انذرتکم النار، کہ لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ آگ سے اللہ نے ہمیں ڈرایا، آگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا۔
ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انذرتکم النار، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات ایک طرف بیان کی اور پھر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ کر فرمایا اے لوگو انذرتکم النار، پھر فرمایا اتقوا النار، اے لوگو آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ آدھی کھجور کیوں نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ یہ کوئی معمولی نہیں، یہ خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کی ملاقات کرنی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین کے خوف کا تذکرہ کیا۔ یہ بات سن کر ایک صحابی رونے لگا اور اتنا روتا رہا کہ اس رونے کی حالت میں وفات پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ فرمایا کیا قرآن کی یہ آیت کریمہ نہیں سنتے ہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، ایک ایک اٹھنے کا، ایک ایک چونی کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ مجھے اپنی نگاہ کا بھی حساب دینا ہے کہ نگاہ آپ نے کہاں اٹھائی تھی، کہاں نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے اپنے کانوں کا بھی حساب دینا ہے کہ آپ نے ان کانوں سے کیا سنا تھا، کیا نہیں سنا تھا۔ مجھے اپنی زبان کا بھی حساب دینا ہے کہ اس زبان سے تو نے کیا نکالا تھا اور کیا نہیں نکالا تھا۔ مجھے اپنے دماغ کا بھی حساب دینا ہے کہ اس دماغ سے تو نے کیا سوچا تھا اور کیا نہیں سوچا تھا۔ مجھے اپنے دل کا بھی حساب دینا ہے کہ اس دل کے اندر کیا خیالات اور کیا فکر تھے۔ اپنے ہاتھوں کا، اپنے پیروں کا، اپنی زندگی کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک لمحے کا حساب کل اللہ رب العالمین مجھ سے کرے گا، ورنہ اس کے بغیر کوئی انسان اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے زندگی کے ایک ایک ذرے کے حساب کا جواب نہ لا تزول قدم ابن آدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان کے قدم ہل نہیں سکتے، مطلب ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے کہ اپنا قدم اٹھائے اور ادھر سے ادھر چلے جائے، اتنی بھی ہماری طاقت کل قیامت کے دن نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کے سامنے حساب نہ دیں۔ اپنی عمر کا حساب دیں گے، حتی یسأل عن عمرہ، ہمارے عمر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری جوانی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزاری، ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی علم دیا تھا، علم پر عمل کتنا کیا۔ جب تک یہ حساب ہم نہیں دیں گے تو اس کے بغیر ہمارے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے اسلاف میں سے ایسے لوگ تھے جن کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ پر ہنسنا بند کر لیا تھا کہ ہم زندگی میں کبھی ہنسیں گے نہیں۔ ربعی بن حراش رحمہ اللہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم جب تک مجھے پتہ نہیں چلے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں یا اہل جہنم میں سے ہوں، میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں، زندگی میں ہنسے نہیں کبھی زندگی میں۔ علماء لکھتے جب وفات ہوئے، وفات کے بعد ان کو لایا گیا اور جب ان کو غسل کے تختے پر رکھا گیا تو اس موقع پر ہنسنے لگے۔ بعد الوفات، مرنے کے بعد غسل کے تختے پر وہاں پر ہنسنے لگے، کیونکہ زندگی انہوں نے ایسی گزاری کہ زندگی میں نہیں ہنسے۔ اللہ رب العالمین نے موت کے بعد ان کو یہ کرامت دی کہ موت کے بعد ہنسنے لگے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک جوان کو دیکھا کہ ہنس رہا ہے اور انتہائی فراغ دلی کے ساتھ، جیسے کوئی بھی غم اور کوئی بھی سختی اور مشکل ان کے اوپر آنے والی نہیں ہے، اس انداز سے ہنس رہے۔ اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا کہ اے جوان، کیا تیرے پاس قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پہنچی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، جہنم کے بغیر جنت کی طرف جانے والا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تمہیں جہنم پر سے گزرنا ہے۔ فرمائی آیات پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ آیات تو مجھے معلوم ہے۔ تو پھر فرمانے لگے ففیم الضحک، پھر ہنسی تجھے کیسے آ رہی ہے؟
جب تجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے جہنم کے اندر جانا ہے، آگ کے اندر جانا ہے، اور آگ سے آگے یہ میں گزر پاؤں گا یا نہیں؟ فرمایا یہ آیات پہنچی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا کیا اس کے بعد تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تو اس جہنم سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کہنے لگے نہیں، اس کا تو پتہ نہیں، اس کا تو پتہ ہے کہ جہنم میں جاؤں گا، لیکن نکلوں گا کہ نہیں نکلوں گا اس بات کا مجھے علم نہیں۔ فرمایا ففیم الضحک، پھر کس بات پر ہنس رہے ہو؟ تجھے پھر ہنسی کیسے آتی ہے کہ یہ پتہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے؟ روایت میں آتا ہے فما رؤی ضاحکا بعد، اس کے بعد اس نوجوان کو زندگی میں کبھی کسی نے ہنسے ہوئے نہیں دیکھا، زندگی بھر پھر ہنسا نہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں رونے لگے، تو ان کی بیوی بھی ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہو، تو میں بھی رونے لگی کہ میرے شوہر کسی غم درد میں ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ یاد آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اندر جانا ہے، جہنم پر سے گزرنا ہے تمہیں۔ یہ آیات مجھے یاد آ گئی تو مجھے یہ تو اللہ نے خبر دی ہے کہ اے عبداللہ تجھے جہنم میں جانا ہے، لیکن مجھے یہ خبر نہیں دی ہے کہ اے عبداللہ پھر آپ اس سے نکل پاؤ گے کہ نہیں نکل پاؤ گے۔ اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ نے ہمیں بھی خبر دی ہے، مجھے بھی خبر دی ہے، آپ کو بھی خبر دی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اے فلاں، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے ابوبکر، اے عمر، تم میں سے جو بھی ہے تم میں آگ سے گزرنا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ کون نکلے گا اور کون نہیں نکلے گا۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ خبر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں مسلمان کی مثال یہ ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک بکری ہے، وہ گھاس کے اندر سوئی کھا لیتی ہے، اور سوئی کھانے کے بعد وہ سوئی اس کے گلے میں لٹک جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ اس کو کانسی لگی رہتی ہے، وہ کھا بھی رہی ہوتی ہے، پی بھی رہی ہوتی ہے، زندگی بھی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کانا اس کے گلے سے جب نیچے جاتا ہے تو بڑے تکلیف کے ساتھ جاتا ہے، بڑے درد کے ساتھ جاتا ہے۔ یوں آرام سے وہ کھاتی پیتی نہیں ہے بلکہ تکلیف کے ساتھ کھاتی پیتی ہے۔ یعنی مسلمان کی زندگی یہ ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ کھائے بھی، وہ پیے بھی، وہ پہنے بھی، وہ دن رات بھی گزارے، لیکن یہاں اس کے گلے میں ایک غم ہو کہ ہاں کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اس ایک ایک بات کی غم ہمیں ہونی چاہیے۔ اگر کھانا پینا گلے میں جا رہا ہے لیکن یہاں اٹک نہیں رہا ہے اور یہ غم نہیں ہے، یہ درد مجھے اور آپ کو نہیں ہے کہ بھائی کل ہمیں اس ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، اس ایک ایک لقمے کا جواب دینا ہے، اگر یہ غم مجھے اور آپ کو نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جو اہل السنہ والجماعہ کے امام ہے، کہ ہمارے یہ غم اور یہ درد کب ختم ہوں گے؟ دنیا میں ہم لوگ مسلسل غموں کے اندر زندگی گزار رہے، دردوں کے اندر زندگی گزار رہے، ہر طرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہمارے یہ غم اور یہ درد کب ختم ہوں گے؟ مسلمان کے فرمانے لگے اذا وضع اول قدمہ فی الجنہ، جب مسلمان اپنی پہلی قدم جنت کے اندر رکھ لے گا، بس اس کے سارے غم، سارے درد، سارے دکھ، ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک اپنا قدم یہ آپ نے جنت میں نہیں رکھا ہے، اس سے پہلے یہ غم، یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں یہ آتی رہے گی۔ آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے کہ آج امت مسلمہ کون سے پریشانیوں کا شکار ہے، کون سی دردوں کا اور کون سی غموں کا شکار ہے۔ ایک طرف فلسطین کے حالات جو انسان کو آرام سے جینے نہیں دیتے کہ دن اور رات ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے بھوک اور پیاس اس نے ان لوگوں کو مار ڈالا۔
آئے روز ان کے بچے بھوک سے مر رہے، ان کے بزرگ بھوک سے مر رہے، ان کی عورتیں بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، اوپر سے بمباریاں ہو رہی ہے، یہ غم ہمیں کھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ غم ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ ہم ایک جسم کے مانند نہیں ہے۔ ایک طرف فلسطین کا غم اور دوسری طرف اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں کیا حالات ہمارے اوپر آ چکے، سیلاب ہے، بارشیں ہے، زلزلے ہے، یہ مصائب، یہ آلام، یہ مشکلات ہمیں کیوں، ہمارے اوپر کیوں آ رہے؟ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے بڑے مجرم تو کافر ہے، یہود اور نصارہ ہم سے بڑے مجرم ہیں، یقیناً وہ ہم سے بڑے مجرم ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے کہ اے مسلمان ذرا جاگ، تیرے اوپر سخت مراحل آنے والے، کٹن مراحل آنے والے ہیں، اس سے پہلے جاگ لے، اللہ کے سامنے توبہ کر، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر، تاکہ کل کے مسائل، کل کی مشکلات سے تو چھٹکارا پا سکے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان وہ بیدار نہیں ہو رہے، یہ حالات آنے کے باوجود بھی نہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر رہے، نہ اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے، نہ اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کر رہے، کسی بھی چیز کی اصلاح نہیں کر رہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں وارننگ پہ وارننگ دے رہا، اللہ تعالی ہمیں مسلسل متنبہ کر رہا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے عبادات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہنم کی آگ سخت آگ ہے، اس آگ سے اگر ہم چھٹکارا پائیں گے تو صرف اللہ کی بندگی کے ساتھ، اس کے علاوہ اور کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر جہنم میں چلا بھی جائے گا تو جہنم کی آگ یہ اس کے سارے انداموں کو کھا لے گی، لیکن سجدے کے اندام نہیں کھا سکتی۔ یعنی اشارہ ہے کہ نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، اللہ کے سامنے سجدے کرنا، عبادت اور بندگی کثرت سے کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم کے آگ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ زمین پیدا کی، یہ زمین ہلنے لگی، زلزلہ ہونے لگا اس زمین پہ، اللہ رب العالمین نے اس زمین پر پہاڑ گاڑ دیے۔ فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا اے اللہ، کیا تو نے اس پہاڑوں سے زیادہ کوئی مضبوط مخلوق پیدا کی ہے کہ جس نے اس پورے زمین کو کنٹرول کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں، میں نے اس پہاڑوں سے بھی مضبوط مخلوق پیدا کیا ہے۔ پوچھنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ لوہا ہے، لوہا جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر لیتا ہے، ذرہ ذرہ کر لیتا ہے اور ختم کر لیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، کیا ان پہاڑوں سے بھی، اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق تو نے پیدا کیے؟ فرمانے لگے جی ہاں، میں نے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق پیدا کیے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ آگ ہے کہ اس لوہے کو آگ کے اندر ڈالو، آگ اس لوہے کو پگھلا کے ختم کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، آگ سے بھی کوئی مضبوط مخلوق پیدا کیے؟ فرمانے لگے ہاں، آگ سے مضبوط مخلوق میں نے پیدا کیے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ پانی ہے کہ پانی اس کو آگ پر ڈالو، آگ کو بالکل بجھا دیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، اس پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق پیدا کیے؟ فرمانے لگے جی ہاں، وہ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہوا ہے، جب ہوا آ جاتی ہے تو پانی بھی اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا، وہ بھی پانی کو ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کیا اس ہوا سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق پیدا کیے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ انسان ہے۔ انسان یہ آگ سے بھی زیادہ مضبوط، یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، یہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط، یہ ہر چیز سے زیادہ مضبوط، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ انسان، اس کے اندر اتنی مضبوطی تو نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹے سے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ یہ آگ کا اور پانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو فرمانے لگے اس حدیث میں کہ انسان کا نیک عمل
جب یہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ ایک نیک عمل کرتا ہے، تو یہ ایک نیک عمل اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ نیک عمل یہ پہاڑوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، یہ پانیوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، یہ آگ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ہوا کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نیک اعمال میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت رکھی ہے، لیکن ہم نیک اعمال کی طرف لوٹ کر تو آ جائے، ہم نیک اعمال کی طرف آ تو جائے، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، ہماری عبادت گاہیں خالی پڑی ہوئے، ہمارے جو دین کے کام ہیں وہ بالکل ہم لوگ معطل ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، آج ہم ان مسائل کا شکار ہے، ان مصائب کا شکار ہے، ان مصیبتوں، زلزلوں، سیلابوں اور آفتوں کا شکار ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی سبب نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہماری کوئی اصلاح کر لیں گے یا فلاں ہوگا تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، ملک کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ سارے بہانے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جب تک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح کرے، اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، اہل فلسطین کے حال پر، مسلمان جہاں کہیں بھی جس بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے حال کی اصلاح فرمائے اور ان کے حال پر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.